الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا آپ سمجھے تھے کہ مزار پر حاضری کا طریقہ وہ ہم لوگ سمجھ چکے ہیں کہ مزار پر حاضری کس طرح سے دینی ہے ہمیں. آج ہم بتائیں گے کہ مزار پر چادر چڑھانا کب جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک اور خاص بندے جنہیں اولیاء اکرام اور بزرگان دین کہا جاتا ہے، ان کے وصال کے بعد ان کی مقدس قبروں پر چادر ڈال دینا جائز اور ایک اچھا کام ہے. اس چادر چڑھانے میں ایک مصلحت یہ ہے کہ اس طرح ان کی مبارک قبروں کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ کسی اللہ والے کی قبر ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی عزت کرنا جس طرح ان کی دنیاوی زندگی میں ضروری ہے، ان کے وصال کے بعد بھی ان کا ادب و احترام ضروری ہے. اور مزارات پر چادر چڑھانا بھی ادب و احترام ہے اور دوسروں سے الگ ان کی پہچان بنانا ہے. جو لوگ اولیاء اکرام کے مزارات پر چادر چڑھانے کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں. لیکن اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک چادر جو مزار پر چڑھی ہو جب تک وہ پرانی اور خراب نہ ہو جائے دوسری چادر نہ ڈالی جائے. مگر آج کل کا اکثر جگہ مزاروں پر اس کے خلاف ہو رہا ہے. پھٹی پرانی اور خراب تو دور کی بات ہے، میلی تک نہیں ہونے دیتے اور دوسری چادر ڈال دیتے ہیں. بعض جگہ تو 5 منٹ بھی چادر مزار پر نہیں رہتی. اس میں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ مزار پر چادر چڑھانا اچھی بات ہے، لیکن جب تک دوسری چادر ہم نہیں چڑھائیں گے جب تک کہ وہ چادر پرانی اور خراب اور پھٹ نہ جائے. بلکہ آج کل کا ماحول یہ ہے کہ اب ہر 5 منٹ پہ چادر بدلی جاتی ہے، ادھر ڈالی اور ادھر اتری. یہ غلط ہے اور بیکار اور فضول ہے. اس طرح چادر چڑھانے کے بجائے اس چادر کی قیمت سے کسی محتاج کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب مریض کا علاج کرا دیں، کسی ضرورت مند کا کام چلا دیں، کسی مسجد یا مدرسے کی ضرورت میں خرچ کر دیں. کہیں مسجد نہ ہو تو وہاں مسجد بنوا دیں اور اس میں انہیں بزرگ کے لیے ایصال ثواب کی نیت کر لیں جن کی مزار پر چادر چڑھانا تھی. تو یہ اس چادر پر چادر چڑھانے سے کئی زیادہ بہتر اور اچھا ہے. یعنی کہ اگر ہمیں کسی کی چادر چڑھانی تھی کسی درگاہ پر، اگر ہم نے دیکھا کہ اس پہ کئی ایک چادر چڑھی ہو، وہ چادر جو ہے وہ گندی بھی نہیں ہوئی اور نہ میلی ہوئی نہ پرانی ہوئی، تو ہمیں وہاں پر چادر نہیں چڑھانا چاہیے، بلکہ اس کی قیمت نکال لیں. چادر کی 200 کی چادر ہے تو کسی غریب کو کھانا کھلا دیں تو آپ کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا جو چادر چڑھانے پر نہیں ملتا. بہتر و اچھا ہے. ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ مزار پر چڑھائی ہوئی چادر اتارنے کے بعد غریبوں اور مسکینوں محتاجوں کے کام میں آتی ہیں تو اس نیت سے چادر پر چادر چڑھانے میں کچھ حرج نہیں. سمجھے؟ جیسے کہ مطلب پہلے کے دور میں جو تھا، اگر چادر کئی ایک درگاہ پر ہو جاتی تھی تو وہ چادر معلوم ہو مزار پر چڑھائی ہوئی چادر اتارنے کے بعد غریبوں اور مسکینوں محتاجوں کے کام میں آتی ہے تو اس نیت سے چادر پر چادر چڑھانے میں کچھ حرج نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا صدقہ و خیرات ہے. لیکن آج کل شاید ہی کوئی مزار ایسا ہوگا کہ جس کی چادریں غریبوں اور مسکینوں کے کام میں آتی ہوں، ہے نا. اور بلکہ مجاورین اور سجادگان ان پر قبضہ کر لیتے ہیں اور یہ لوگ اکثر مالدار ہوتے ہیں، تو یہ چادریں چڑھانا مالداروں کو ہی اور مالدار بنانا ہے. خلاصہ یہ کہ آج کل مزارات پر جب ایک چادر پڑی ہو تو وہاں دوسری چادر چڑھانے کی بجائے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، غریبوں مسکینوں اور محتاجوں کے کام چلانا اچھا ہے. اور یہی مذہب اہل سنت اور علامہ اہل سنت کا فتویٰ ہے.
پہ حضرت کا فتویٰ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب چادر موجود ہو اور وہ ابھی پرانی یا خراب نہ ہوئی کہ بدلنے کی حاجت نہیں تو بیکار چادر چڑھانا فضول ہے، بلکہ جو دام اس میں صرف کریں ولی اللہ کی روح مبارک کو اصال ثواب کے لیے محتاجوں کو دیں. سمجھے؟ 72 پر دیا ہے اس پر. اور اگر ایسی جگہ جہاں پہلے سے چادر موجود ہو اور وہ پوسیدہ اور خراب نہ ہوئی ہو چادر چڑھانے کی منت مانی ہو تو اس منت کو پورا کرنا ضروری نہیں.